نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. قرآن کریم کی کا جو چوتھا جز ہے اس کی یہ پہلی آیت ہے. پہلی آیت کا یہ ایک حصہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے، یعنی نیکی کے معیار کو ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا تم سب، یعنی تم خرچ کر دو، مما تحبون اس میں سے جو تمہیں پسندیدہ ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا یہ لازوال کلام ہم تک پہنچایا. ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارے لیے ہدایات ہیں، زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اور جو ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی اس میں، پیش آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کا بھی ہمیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، یہ بھی بتایا گیا ہے. ایک بہت اہم جو نفسیاتی مرض ہے انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اکثر کچھ ایسی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اوور آل جو ترقی ہے، پروگریس ہے، پرسنالٹی سے ریلیٹڈ اس کا ڈیولپمنٹ ہے، وہ رک جاتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر گھٹن سی فیل کرنے لگتا ہے. یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کیونکہ انسان اکثر جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہوتی ہیں، ریسورسز اس کے پاس ہوتے ہیں، وسائل، ان سارے ریسورسز کو وہ اپنے ٹیلنٹ کا آؤٹ کم سمجھتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ اپنی صلاحیت کی بنا پر کمایا ہے، بنایا ہے، لہٰذا یہ میرا ہے، اور پھر ابھی اتنا ہے اور کوشش کرنی ہے مزید اور جمع کرنا ہے، پھر اور جمع کرنا ہے. تو ایک تو یہ کہ جو کچھ ہے وہ اس پر ایک طرح سے قبضہ جما کر کے اپنا تسلط قائم کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اپنے تک محدود کر لیتا ہے چیزوں کو، یعنی تمام کے تمام وسائل، ریسورسز خود اس کے اپنے ہیں، وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ یہ سوچ لیتا ہے تو پھر اس کے اندر سے اللہ کے جو اور دوسرے بندے ہیں جو انڈر پریویلیجڈ ہیں یا جن کو بہت سارے مسائل پیش ہیں، ان کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، اور پھر ساری کی ساری چیزوں کو اپنے پاس ہی رکھنے کی وہ ایک جستجو میں لگ جاتا ہے. زیادہ کی چاہت میں وہ اور زیادہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، پریشان رہتا ہے. اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو نہ دیکھتے ہوئے، بلکہ ان لوگوں کو جو اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں مال اور دولت کے تعلق سے، ان کو دیکھ کر کے وہ کہیں نہ کہیں اڑن سی فیلنگ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اور اس سے اس کی پوری جو اوور آل ترقی ہے، اس کی جو پروگریس ہے وہ چیک ہوتی ہے، رک جاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ تو تمہیں امتحان اور آزمائش کے لیے دی گئی، تمہیں ان کا امین بنایا گیا ہے. یہ تمہاری صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری خدا کی عطا ہے. اگر انسان یہ سوچ لے
کہ یہ تو خدا کا دیا ہوا ہے، تو پھر وہ اپنی ان چیزوں میں خدا کے اور دوسرے بندوں کا بھی حصہ لگائے گا، بائی ڈیفالٹ لگائے گا، بٹ نیچرل لگائے گا، پھر اسے سوچنا نہیں پڑے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا یہ ہم اپنے میں سے دے رہے ہیں، وہ یہ سوچے گا نہیں یہ تو ہے ہی دوسرے کا، یہ میرے پاس ہے، لہٰذا یہ اس تک ہمیں پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تو یہ ایک طبقہ جس کے اندر ایسا کچھ کرنے کی چاہت ہے ہی نہیں، خود غرضی ہے، بخل ہے، کنجوسی جسے کہتے ہیں، اور طمع و لالچ ہے۔ دوسرا وہ طبقہ جو خرچ تو کرتا ہے اللہ کے ان بندوں پر جو ضرورت مند ہیں، لیکن جو چیز نظر سے اتر گئی، گر گئی، گھسپٹ گئی، اب ہمارے استعمال کی نہ رہی، ہمیں پسند نہیں ہے، اس لیے اٹھاؤ اس کو دوسرے کو دے دو، اور اب ہم کیا کریں گے اسے رکھ کر کے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اسی فیل جو تھاٹ پروسیس ہے اس پہ چوٹ لگائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نیکی کا جو معیار ہے، بلند ترین مقام ہے، البر ہے، اس تک تم نہیں پہنچ سکتے، یعنی اس تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم یہ عمل نہ کرو۔ تو وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کر دو، مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اب سوچئے ایک وہ شے جو ہماری پاس ایکسٹرا آ گئی اور ہم سے بچ گئی، ہم نے استعمال کیا، چیز بچ گئی، اس کو ہم نے فریج میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد اس نیت کے ساتھ کہ اس کو بعد میں استعمال کریں گے، پھر ایک وقت گزر گیا، پھر نہیں استعمال کیا، پھر نکل گیا ایک وقت اور پھر نہیں استعمال کیا، لیکن ایک لالچ کی بنا پر خود رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، جبکہ خود کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اب جب لگا کہ نہیں اب یہ تو خراب ہونے والی ہے، اب اس کو نکالو اور دے دو، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی ہے، بلا شبہ نیکی ہے۔ اسی طرح ہمارے لباس ہم پہن کر کے ہم نے پرانا کر دیا، بوسیدہ کر دیے، اب ہمارے پاس وہ ایکسٹرا ہے، ہم نے دوسروں تک پہنچا دیا، یہ بھی اپنے آپ میں نیکی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو چاہتا ہے کہ ہم میریٹوریس بنیں، ہم صرف پاسنگ مارکس نہ لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم، ظاہر سی بات ہے اس کے یہاں اس کے مارکس ہمارے اچھے ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے لوگوں تک وہ چیزیں پہنچائیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں باقی اور نیکیاں وہ جو ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے، وہ سب صدقہ ہے، چیریٹی ہے، خیر کے کام، لیکن بہترین اور اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو خود جو پسند ہے اس میں سے وہ کھلائے، پلائے، پہنائے، دے لے، یہ کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عزیز ہے، پسندیدہ ہے۔ اب اس آیت میں ہمارا سبق بھی ہے، سبق یہی ہے کہ ہم لوگ فعل مضارع کے تغیرات پڑھ رہے تھے، اور فعل مضارع کے تغیرات میں کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ مضارع فعل جو ہے وہ، اس کی جب گردان آپ نے کری تھی تو وہ کچھ اسم سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی اس کی کچھ سملیرٹیز اسم کے ساتھ ہیں۔ وہ یہ کہ آپ نے اسم میں بھی 3 فارمز دیکھی تھی، وہ حالت رفع، نصب، جر، مرفوع، منصوب، مجرور۔ تو یہاں فعل مضارع میں بھی آپ کو 3 فارمز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک وہ فارم جس کو ہم کل کی کلاس میں بار بار نارمل فارم کہہ رہے تھے، دراصل وہ نارمل فارم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بائی ڈیفالٹ بنی ہوئی جو فارم ہے وہ مرفوع فارم ہے مضارع کی، اس کے بعد مضارع منصوب ہے، اور اس کے بعد مضارع مجزوم ہے۔ تو 3 فارمز یہاں پر بھی، وہاں پر بھی آپ کو آنی، اونا، اینا کے صیغے ملتے تھے، وہ اسما ملتے تھے، یہاں پر بھی اس طریقے کی ساؤنڈ آپ کو ملتی ہے۔
وہاں بھی کچھ مخصوص حالات میں نون ڈراپ ہوتا تھا اسم کا، یہاں پر بھی آپ نون ڈراپ کر رہے ہیں، تو بہت ساری سملیرٹیز موجود تھی۔ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ فعل مضارع میں ہم نے خفیف یا منصوب پڑھنا اسٹارٹ کر دیا تھا، اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے بعد آنے والا فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، یعنی خفیف ہو جاتا ہے، اس کی فارم چینج ہو جاتی ہے، اور جب فارم چینج ہوتی ہے تو وہ کس طرح نظر آتا ہے؟ اول تو یہ سمجھ میں آنے والی بات تھی، دوسری یہ کہ وہ کون سے حروف ہوتے ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں، یا ان کا معنی کیا ہوتا ہے، اور ان کے داخل ہو جانے سے فعل مضارع میں کے معنی اور مفہوم میں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ کچھ سوالات تھے جن کے جواب کو تلاش کرنے کے لیے ہم سب اس چیپٹر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں مزید کچھ۔ تو ہمارے سامنے اسکرین پہ اس وقت جی دیکھیے، یہاں پر پہلے تو وہ ریوائز کر لیجئے کہ سبق کا ہمارے نام ہے فعل مضارع کے تغیرات، یہ ہے ہمارا چیپٹر کا مین جو نیم ہے، تغیرات۔ اب اس فعل مضارع کے تغیرات میں جو ہمارا جو سب ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب، یہ چل رہا ہے، اسی منصوب کو خفیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خفیف کہتے ہیں۔ چلیے، اب یہ فعل مضارع منصوب یا خفیف کب کب ہوتا تھا، تو اس کے تعلق سے آپ کو یہ پوائنٹس بتائے گئے تھے کہ کوئی 4 حروف ایسے ہیں، لن، ان، کئی، اذن اور لن، ان، کئی، اذن، حتی اور لی، لام، جارہ، لام، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اصل میں گرامر والوں کے نزدیک 4 ہی ایسے حروف ہیں جو کسی فعل کو، مضارع فعل کو منصوب کرتے ہیں یا خفیف کرتے ہیں، تو پھر یہاں 6 کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ 2 اس لیے ان کے آگے ایک ان جو ہوتا ہے وہ ہڈن ہوتا ہے، تو گرامر والوں نے ہی یہ بتائی ہے بات کہ حتی اور لی یہ نہیں کرتے منصوب، یہ خفیف نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد ایک ان ہے جو کہ ہڈن ہے، نظر نہیں آتا، ٹھیک؟ تو رول وہاں پر کام کون کر رہا ہے؟ ان کر رہا ہے، لیکن بظاہر نظر کون آ رہا ہے؟ حتی اور لی آ رہے ہیں۔ اتنی سی بات سمجھ میں آپ کو آ گئی تھی، اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا تھا اب، اور یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ لن کیا ہوتا ہے۔ لن کے تعلق سے آپ نے یہ جان لیا تھا کہ ایز سچ لن کی کوئی میننگ نہیں ہے، لیکن جب لن داخل ہو جاتا ہے تو یہ 2 کام کرتا ہے۔ لن جب آتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ مضارع کو منصوب کر دے گا، دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ معنی میں زوردار نفی پیدا کر دیتا ہے۔ زوردار نفی یعنی تاکید کے ساتھ کسی بات کا نیگیشن، اور دوسرا اس میں پہلو جو تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ فیوچر کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے آئی تھیں، جیسے آپ نے وہ صیغے پڑھے نا، ذالحابا، ذہبا، یذہبو، تو یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو، نذہبو، بالفرض مان لیجئے ہم لے لیتے ہیں اذہبو۔ اذہبو کا مطلب ہوتا ہے میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، اذہبو۔ اب اس اذہبو سے پہلے میں نے اگر لن لگانا ہے تو میں لکھوں گا لن اذہبا،
ٹھیک ہے. اذهب کا مطلب ہوا میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا. لن اذهب کا مطلب ہو گیا میں ہرگز نہیں جاؤں گا. یہ ہو گیا. اب آگے دیکھیے ان کے معنی ہوتے ہیں مطلب ان داخل ہونے سے معنی کیا آ جاتے ہیں ان کو سمجھ لیجئے. تو ان کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ کے کا ہوتا ہے. کے جس کو کی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کئی کس معنی میں آتا ہے؟ تاکہ کے مفہوم میں آتا ہے. کس کے مفہوم میں آتا ہے؟ تاکہ. تو ان کو آج پہلے دیکھ لیں سمجھ لیں ان کیا ہے کہ یہ کیا مفہوم دیتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ ایگزامپلس بھی آئیں گی انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیے گا. لن کو آپ نے کل پڑھ ہی لیا ہے الحمدللہ. تو چلتے ہیں اس کے بارے میں سمجھ لیجیے اس کو دیکھ لیجیے. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ آئے گا ان کے تعلق سے ایک سیکوینس اسی سے لے لیتے ہیں. جیسے یہ اذهبو ہے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے. اگر میں یہاں پر یہ لکھوں اذهبو اور لن اذهبا. اب اسی طرح سے ہم یہاں لکھنا چاہتے ہیں ایک سیکوینس دوسرا بناتے ہیں. دیکھو دھیان سے اذهبو اور اس سے پہلے مان لکھ دیتے ہیں ذهبا. اور یہ اذهبو کا صیغہ چینج کر کے لکھ دیں یا والا یذهبو یعنی وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. ذهبا یعنی وہ گیا. اب یہ یذهبو کے پہلے اگر ہم لا لگا دیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لا یذهبو اس کا مطلب ہوگا وہ نہیں جاتا ہے یا وہ نہیں جائے گا. نیگیٹو بن گیا یہ. ٹھیک ہے. مضارع نیگیٹو بن گیا. اچھا اب ہمیں یہ کہنا ہے ما یذهبو. ما یذهبو یہ اب پریزنٹ کے ساتھ خاص ہو گیا. ٹھیک ہے. ما لگنے سے ما یذهبو یعنی وہ نہیں جاتا ہے وہ نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. ما یذهبو. اس کے بعد اب اسی یذهبو کے پہلے لن لگا دیا آپ نے. اس کے مختلف فارمز دیکھتے جائیے. لن یذهبو غلط بولیں صحیح کریے. لن یذهبا لن آتے ہی یذهبا ہو جائے گا خفیف ہو جائے گا. اب اس کا مطلب ہو گیا وہ نہیں ہرگز نہیں جائے گا. اب سوال آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کے پہلے ان لگا دیا تو کیا ہوگا؟ ان اور پھر اس کے بعد یذهبا. اس کو سمجھ لیجیے. ان یذهبا سے اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بات ہوتی ہے کام کا نام یا اس کو کیا کہتے ہیں کام کا نام. ٹھیک ہے. اور کام کے نام کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مصدر. مصدر. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ جانا مصدر سے ماضی مضارع بنائیے کیا کہا جاتا ہے؟ جانا مصدر سے ماضی مضارع بنائیے. تو جانا کیا ہے؟ کام کا نام ہے. تو جب آپ سے کہا گیا جانا مصدر سے ماضی مضارع بنائیے آپ نے فوراً کہا ذهب یذهب. آپ سے کہا گیا کھولنا مصدر سے ماضی مضارع بنائیے آپ نے کہا فتح یفتح. آپ سے کہا گیا داخل ہونا مصدر سے ماضی مضارع بنائیے آپ نے کہا دخل یدخل. آپ سے کہا گیا مدد کرنا مصدر سے ماضی مضارع بنائیے آپ نے کہا نصر ینصر. اب سمجھ گئے بات کہ مصدر کیا چیز ہوتی ہے؟ نیم آف ایکشن. کیا ہے اس کا مطلب؟ نیم آف ایکشن. آسان الفاظ میں تو نیم آف ایکشن کیا ہے؟ مصدر ہے. تو یہ جو ان ہے یہ ہی کچھ مفہوم دیتا ہے کے کا مطلب مصدریہ مفہوم دیتا ہے یہ. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ ڈکشنری میں جانے کا لٹرل میننگ ڈھونڈیں گے
تو وہاں ملے گا ذہاب، ذہاب۔ اب یہ تھوڑا ٹپیکل ہے، کہاں تک کہ یہ چیزیں یاد کی جائیں گی؟ تو ایک طریقہ ہے، ایک جگاڑ ہے اور بہت اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ فعل مضارع اٹھائیے اور اس کے پہلے کیا لگا دیجئے؟ ان لگا دیجئے۔ جیسے ہی ان داخل ہوگا تو فعل مضارع خفیف یا منصوب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر اب آپ سے کہا جائے کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کی عربی ہوتی ہے اریدو، اریدو، اور پھر اس کے بعد جانا، یہ ہو گیا میں چاہتا ہوں اریدو۔ اب آگے لکھنا ہے جانا چاہتا ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان لکھیے اور جانے کا فعل مضارع کیا ہے؟ یذهبو۔ اس یذهبو کو جیسے ہی لائیں گے، چونکہ ان پہلے آ چکا ہے اس لیے وہ کیا بن جائے گا؟ یذهبا، یذهبا۔ تو اریدو ان یذهبا، اریدو ان یذهبا۔ اب تجوید کے قاعدے اپلائی ہوں گے تو وہ ان یذهبا ہو جائے گا، ادروائز وہ ان یذهبا ہے، اریدو ان یذهبا۔ تو اسی طریقے سے اب آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے آئی وانٹ ٹو گو، تو یہ جو ٹو گو مصدر ہے نا، وہ یہ ہو گیا ان یذهبا، یہ اس کے ایکویولنٹ ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جو ہے یہ مصدر کے مفہوم میں آتا ہے، کے کا معنی بھی اس کا، یعنی اس کا ترجمہ دو طرح سے ہو جاتا ہے، ایک کے لگا کر کے اور ایک نانی نے لگا کر کے، دو طرح سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال ابھی لیں گے، ایک مثال لے لیتے ہیں یہاں پر کہ امرا، امرا یامرو حکم دینے کے مفہوم میں آتا ہے، امرا اس نے حکم دیا، ماضی ہے یہ، اب وہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، لہٰذا یہاں پر فاعل جو ہے اس کا یہ اندر باہر ہو سکتا ہے۔ ابھی اس میں فاعل کیا ہے؟ ہوا، لیکن اس ہوا کو باہر لے آئیں ظاہر کی شکل میں، تو امر اللہ، کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے حکم دیا، کس کو حکم دیا؟ الناس، لوگوں کو، اللہ نے لوگوں کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا اللہ نے؟ آگے دیکھیے ان، اور پھر ہے یا ان یعبدو، کیا مطلب ہوا؟ اب یہ یعبدو اصل میں صیغہ کیا ہے؟ پہچانیے اس کو، یہ اوریجنل صیغہ یہ ہے یعبدونا، تعبدونا، ہونا۔ آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ اس یعبدونا کو مجھے خفیف کرنا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے پہلے ان آیا، جیسے ہی ان آیا تو اس نے اس کو کیا کیا؟ خفیف کیا، نون ڈراپ کیا اور ایک الف ایکسٹرا لگا دی، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ان یعبدو، تو کیا مطلب ہوا؟ امر اللہ الناس، اللہ نے لوگوں کو حکم دیا ان یعبدو ہو۔ اب یہاں پر ہو کا مطلب اٹیچڈ ضمیر آ رہی ہے، ہو، تو اٹیچ ضمیر جب ہو آئے گی تو پھر یہ الف جو تھا وہ ڈراپ ہو جائے گا، اب یہاں پر ہو جائے گا ان یعبدوہ۔ اب یہ ہو جو ہے وہ مفعول ہے، کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اللہ کی طرف، یعنی یہ ضمیر جو ہے بطور مفعول استعمال ہو رہی ہے، آبجیکٹ، اور یہ کس کے لیے آ رہی ہے؟ اللہ کے لیے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ کیونکہ یا علامت مضارع ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ غائب کا صیغہ ہے۔ اگر تا علامت مضارع ہوتی تو ہم پتہ لگ جاتا کہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ حاضر کا ہے۔ تو امر اللہ الناس ان یعبدوہ، کہ اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ تو اب آپ غور کریے، اس کو آپ دو طرح سے بول سکتے ہیں، آپ ایڈوانس لیول میں چیزیں سیکھنے لگیں۔ ایک تو آپ نے یہ بولا کہ لگا کر کے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور دوسرا ترجمہ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت
کرنے کا حکم دیا. اب عبادت کرنے، اور دیکھیے عبادت کرنے، ٹھیک ہے، عبادت کرنے کا حکم دیا. تو یہ کرنے کا، پڑھنے کا، جانے کا، چلنے کا، یہ کیا ہے؟ یہ مصدر کو شو کرنے والا ترجمہ ہے. تو اس ان کو کے بارے میں اور جانکاری اکٹھا کر لیجئے. اس ان کو کہتے ہیں حرف مصدر. کیا کہتے ہیں؟ حرف مصدر. ایک بات. دوسری، اسے ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. ان مصدریہ. کیوں؟ کیونکہ یہ مصدریہ ترجمہ کر رہا ہے. اور مصدر کچھ مشکل بات نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کام کا نام. ٹھیک ہے، تو دو طرح سے آپ نے اس کا ترجمہ کیا، ایک کے لگا کر کے اور ایک مصدریہ ترجمہ. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یعنی دوسرا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ مصدریہ ترجمہ. اللہ نے لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، یہ مصدریہ ترجمہ. اور دوسرا کیا تھا؟ اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں. ٹھیک. تو اتنا ہمیں لگ رہا ہے آپ کو الحمدللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. کافی کچھ چیزیں یہاں سے سمجھ میں بھی آئی ہوں گی. اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک اور مثال ہے کہ یہ آیت میں آپ دیکھیے تھوڑا غور سے کہ عسا ان تکرہو شیئا، یہ آیت نمبر 16 ہے، سوری 216 ہے سورہ بقرہ کی. اس کو دیکھیے گا جا کر کے، بس ہوم ورک کے طور پہ میں سامنے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ جا کے ایکسپلور کریں. بس میں پہچانوا رہا ہوں آپ کو. دیکھیے ان آتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے. دیکھیے عسا ان تکرہو، ان حرف مصدر اور آگے آ رہا ہے تکرہو. پہچانیے. دیکھیے تا علامت مضارع، کاف را ہا یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور پھر یہ بنا صیغہ تکرہونا، ہونا ساؤنڈ. لیکن ان کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ خفیف ہو گیا، منصوب ہو گیا. تو دیکھیے نون ڈراپ ہوا اور ایک الف ایکسٹرا لگ گیا. کتنی خوشی ہوگی آپ کو کہ ایک رول آپ پڑھیں اور پھر قرآن میں اس رول کو تلاش کریں. آگے شیئن ایک اسم ہے، منصوب اسم ہے، حالت نصب میں ہے، نکرہ اسم ہے. وہوا خیر لکم وعسا ان تحبوا. تحبوا صیغہ کیا ہے؟ تحبونا. ٹھیک ہے، تو تحبونا سے یہ بن گیا تحبو، کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. تو یہ یہاں پر آپ دیکھیے ایک الف آ گیا، نون ڈراپ ہو گیا. شیئن وہوا شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بہت زبردست آیت ہے. ہم لوگوں کی تمام نفسیاتی پرابلمز کا اس میں حل ہے. جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، وہ یہ کہ اب بتا ہی دیں کہ عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو تم جس سے کراہیت کرو، ٹھیک ہے، یعنی تمہیں وہ کوئی چیز مکروہ لگ رہی ہے، ناپسندیدہ لگ رہی ہے، وہ خیر لکم، جبکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے. وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، شیئن کسی چیز سے، وہو شر لکم جبکہ وہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اب اس میں سے کتنی چیزیں الحمدللہ جو پڑھی ہوئی اس آیت میں ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے یہ. تو اس میں یہ واللہ اور اللہ، یعلم، یعلم پہچانیے فعل ہے، کیا ہے، کون سا صیغہ ہے. وانتم، انتم کو پہچانیے. ہوا آپ نے پڑھا ہی ہوا ہے. لا تعلمون، تعلمون کون سا صیغہ ہے، اس کے پہلے لا لگ جائے تو یہ کیا ہو جاتا ہے. تو یہ سب کچھ اب آپ کی چیزیں پڑھی ہوئی تھیں. یہ اسی کا ایگزامپل تھا. کون سا؟ ان کا. اسی طرح ایک آدھ اور ایگزامپلس لے لیتے ہیں اور تاکہ اور چیزیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں. اسی میں ان کے تعلق سے ایگزامپل ہے کہ احسان کے بارے میں ایک حدیث بڑی مشہور ہے، اور ایمان، اسلام، احسان جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے.
اس میں احسان کی تعریف کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ الاحسان احسان کیا شے ہے، احسان کیا چیز ہے؟ آگے فرمایا ان تعبد الاحسان ان تعبد، آگے کیا ہے؟ اللہ، پہچانیے یہاں پر الاحسان، ان حرف مصدر، تعبدون صیغہ تھا تعبدون، لیکن بلکہ تعبدون نہیں، سوری، تعبدو تھا، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، تعبدو، یعبدو، عابدو، نعبدو، ٹھیک ہے، عبدہ یعبدو، یہ تو یہ تعبدو سے کیا بن گیا؟ تعبدہ، کہ تم عبادت کرو، الاحسان احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو، کس کی؟ اللہ، مفعول، آپ نے یہ رول پڑھا ہوا ہے کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، فاعل جو ہوتا ہے ڈوئر وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور یہ حالت نصب میں، تو یہ دیکھیے حالت نصب میں، الاحسان ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، آگے کیسے عبادت کرو؟ کا انکا، کأن اس طرح سے کہ، یعنی اس طرح سے عبادت کرو کہ تم تراہو، کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، کسے؟ اللہ کو، یعنی الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہو، یعنی احسان کی تعریف بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ آپ نے دیکھا، یہاں پر بھی ان کا رول یوسیج دیکھ لیا، ایک کا مفہوم آ رہا ہے، اسی طریقے سے اور بھی ایگزامپلس آ سکتی ہیں، اور ایگزامپل جتنی زیادہ سمجھ میں آئے گا اتنا اچھا ہوگا، جیسے ہمارا اس نے حکم دیا، ہمارا نا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہمارا نا، اب یہ نا کو پہچانیے، یہ کیا کچھ ہے؟ اچھا، اس امرانا کے مقابلے میں ایک صیغہ اور ہم لکھ رہے ہیں یہاں پر، امرنا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ امرنا، یہاں پر بھی نہ ہے، یہاں پر بھی نہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اور اسی سے میننگ میں بہت زیادہ فرق ہو گیا، دھیان سے دیکھیے، امرتا، امرتما، امرتم، امرتی، امرتما، امرتنا، امرتو، امرنا، تو یہ جو امرنا میں جو نا ہے یہ صیغے کا نا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ پورا کا پورا ایک جملہ فعلیہ ہے، صیغہ نمبر 14 ہے، جس میں نا جو ہے نحنو کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، امر نا 14، لیکن یہ امرا نا میں کیا ہے؟ اس میں یہ تو صیغہ نمبر فرسٹ ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو نون الف نا ہے نا، یہ پھر مفعول بن کر آ رہا ہے، آبجیکٹ، کیا مطلب ہوا؟ اس امرنا کا مطلب ہوا ہم نے حکم دیا، جیسے اس کے مقابلے میں امر تو لکھا ہو، امر تو کا مطلب ہوا میں نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا، امرنا اس نے ہم سب کو حکم دیا، اب یہاں پر نا جو ہے یہ مفعول ہے، نحنو کے اٹیچڈ ضمیر، اٹیچ ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ آپ نے پڑھی کہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، نون الف زبر نا، تو جب بھی اٹیچڈ ضمیر فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتی ہے تو پھر وہ اٹیچ ضمیر مفعول بن کر آتی ہے، یہاں پر یہ مفعول بن کر آ رہی ہے، مطلب کہنے کا یہ ہوا امرا اس نے حکم دیا، نا ہم سب کو حکم دیا، کیا حکم دیا ہم سب کو؟ آگے دیکھیے، ہمارا نا اس نے ہم سب کو حکم دیا، اب وہ جو حکم دینے والا ہے اسے ظاہر کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ صیغہ نمبر 1 استعمال ہو رہا ہے،
ابھی تک کے اس میں ظاہر نہیں تھا، اب وہ حکم دینے والا ظاہر ہو گیا، یعنی اللہ نے ہم سب کو حکم دیا، امرنا اللہ، امرنا اللہ ان کے، اور پھر آگے کیا ہو گیا، نعبد، 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 اور ہا اٹیچ ضمیر، ان نعبدہ، کیا مطلب ہوا، اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا ترجمہ کیا ہوا، اللہ نے ہم سب کو حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب دیکھیے ایک ہی سینٹنس ہے جسے ہم دو طرح سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، ایک تو اس میں مصدریہ ترجمہ کر رہے ہیں، اور دوسرا اس میں کے لگا کر کے ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو ایک کے لگا کے ترجمہ کیا اور ایک مصدریہ ترجمہ کیا۔ ان جو ہے وہ حرف مصدر ہے۔ اتنا کچھ اگر سیکھ لیا آپ نے اس میں، اب بہت سی دو ایک باریک پوائنٹس وہ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اتنی باتیں ابھی ابتدائی مرحلے میں کافی ہیں، بہت ہے، اتنا آپ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اب آپ نے دو پڑھ لیے اسٹارٹنگ کے، کون کون سے، لن پڑھ لیا اور ان اچھی طرح سے ان دونوں کو سیکھ لیا۔ لن کا کام کیا تھا وہ بھی دیکھ لیا، ان کا کام کیا ہے وہ بھی دیکھ لیا۔ اب آگے دیکھیے کئی کیا ہے، ان کا معنی لکھ دے رہے ہیں سامنے۔ کئی، کئی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یہ ریزن بتانے کے لیے آتا ہے، کئی تاکہ، تاکہ یعنی ریزن بتایا جاتا ہے، اس سے کسی کام کی سبب کا سبب، اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اذن اور لی اور حتیٰ، تو حتیٰ کے معنی تو یہی ہے جو عام حتیٰ کے ہیں، یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، لی، لی کے معنی ہوتے ہیں تاکہ۔ اب آپ کہیں گے یہ کئی کے بھی معنی تاکہ اور لی کے معنی تاکہ، تو آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کئی اور یہ لی، یہ دونوں بالکل ایک جیسے سیم، یعنی کئی کا کام اس کو کہتے ہیں کئی، اور اس کو کہتے ہیں لام کئی، یعنی اس لام کا دوسرا نام جو ہے وہ کیا ہے، لام کئی۔ پتہ یہ چلا کہ جو کام اس کئی کا ہے وہی کام اس لام زیر لی کا ہے، یعنی دونوں کو انٹرچینج کیا جا سکتا ہے، دونوں کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کئی، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں، استعمال کس کا زیادہ ہے؟ جیسے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب آپ نے نون تاکید پڑھا تھا تو ثقیلہ اور خفیفہ کے بارے میں، تو زیادہ اس دونوں کا کام تھا تاکید کا، لیکن نون ثقیلہ کا استعمال زیادہ ہے بنسبت خفیفہ کے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی یہاں پر بھی کئی، یہ بھی تاکہ، لی یہ بھی تاکہ، دونوں کا کام ریزن بتانے کا ہے، لیکن یہ کئی جو ہے صرف اور صرف 6 جگہ پر قرآن میں آیا ہے۔ کتنی ٹائمز؟ 6 ٹائمز۔ اور لام کئی جو ہے یہ بے شمار بار آیا ہے، بہت زیادہ، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ سب کریں گے کیا؟ جیسے آپ نے لن کے آگے آنے والے مضارع کو منصوب یا خفیف کر دیا، ویسے ہی کئی کے آگے آنے والا فعل مضارع آپ کو منصوب یا خفیف ملے گا۔ تو ظاہری طور پہ تو جب تبدیلی کسی میں نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں ظاہری طور پر، لن ان جہاں کہیں آئیں گے، کئی، اذن، حتیٰ، یہ سب جو آئیں گے اس کے آگے آپ کو جو فعل مضارع ملے گا وہ آپ کو ظاہر سی بات ہے منصوب یا خفیف ملے گا۔ بس کیا تبدیل ہوں گے؟ معنی، مفہوم تبدیل ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ کوئی زیادہ استعمال ہو رہا ہے، کوئی کم استعمال ہو رہا ہے۔ اب اچھا حتیٰ، حتیٰ یہاں تک کہ، اچھا حتیٰ جو ہے وہ ایک اسم کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے ایک ایگزامپل، حتیٰ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک۔ اب وہاں پر جو حتیٰ آ رہا ہے وہ بھی یہاں تک کہ ہی اس کا مفہوم ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، تو یعنی فجر کے طلوع ہونے تک، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں پر وہ حتیٰ ایک، اب فعل مضارع والی کیفیت وہاں نہیں بن رہی، یعنی وہ حتیٰ جب اسم سے پہلے آئے یہ دیکھ لینا ہے۔ اگر حتیٰ کے بعد اسم نہیں ہے، فعل مضارع ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے 100% وہ منصوب یا خفیف ہی بن کر آئے گا، جیسا ابھی اگزامپل ایک دیا تھا۔ تو کئی اور لام کئی کو انشاءاللہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اذن بہت کم،
بہت کم استعمال ہوا ہے اذن، اور یہ زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس کے معنی جو ہوتے ہیں وہ تب تو یا پھر تو کے ہوتے ہیں، تب تو یا پھر تو کے مفہوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تب تو یا پھر تو۔ اس کی اگزامپل دے دیں گے، لیکن یہ اس کو اسٹار بنا لیجئے، یہ بہت کم، بہت کم، بلکہ نہ کے برابر نہیں ملا ہے۔ آگے دیکھیے، ابھی ہمیں فی الحال کیا دیکھنا ہے، کئی اور یہ لام کئی، یہ ایک ساتھ پڑھنا ہے، تو اس سے پہلے کیا پڑھنے، حتیٰ کا ایگزامپل دیکھ لیں۔ تو ان ہو ہی گیا ہے، حتیٰ کا ایگزامپل دیکھ لیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حتیٰ خود کچھ نہیں کرتا، بلکہ اس کے بعد آنے والا ایک ان ہے جو محذوف ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر حتیٰ ہیڈنگ ڈال لیجئے، اس کا ایگزامپل دیکھیے۔ ایک تو وہی آیت اس میں پڑھی جائے گی جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، کہ لن تنالو، صیغہ پہچانیے، اس کے پراپر جو رولز تھے وہ یہاں اپلائی ہو رہے نہیں، وہ دیکھنا ہے۔ لن تنالو البر، لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو یہاں پر یہ اس چیز کو سمجھیے دھیان سے، سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے، لن تنالو، تنالو کو پہچانیں گے تو یہ ہوگا صیغہ تنالونا، ٹھیک ہے، لن کے آنے سے نون ڈراپ ہوا، ایک الف ایکسٹرا لگا، تا سے پتہ چلا یہ صیغہ حاضر کا ہے۔ اسی طرح تنفقونا، ٹھیک ہے، تنفقونا، حتیٰ کے آنے سے تنفقونا، یعنی حتیٰ اور تنفقونا کے بیچ میں ایک ان جو ہے وہ ہڈن ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب یہ آیا تو یہاں پر یہ جو نون تھا وہ ڈراپ ہو، ایک الف لگ گیا، ٹھیک ہے، تو دونوں کو آپ نے پہچان لیا۔ لن تنالونا یعنی تم، یعنی جمع مذکر حاضر سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تم البرہ نیکی کو، نیکی کے معیار کو، نیکی تک، نیکی کو پہنچ نہیں پاؤ گے، ہرگز نہیں پہنچو گے، حتیٰ کب تک، یہاں تک کہ تنفقونا، اب تنفقونا نہیں بولیں گے، تنفقو، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو، مما اس میں سے، تحبون جو تم، جس سے تم محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیکھ لیجئے، کہ جیسے لکھیں لن جلسہ یجلس، جیم لام اور سین، جلسہ بیٹھنے کے مفہوم میں، اس کا مضارع ہوتا ہے یجلسو، یجلسو، جلسہ یجلسو، تو یجلسو، تجلسو، تجلسو، اجلسو، نجلسو۔ اچھا اگر ہم لکھیں کہ لن اجلسا، تو یہ اجلسو کی فارم ہو گئی، یعنی میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا، لن اجلسا حتی، یہاں تک کہ یأذن، حتی یأذن المعلم، حتی یأذن المعلم، یعنی میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا یہاں تک کہ معلم اجازت دیں، معلم means ٹیچر، یأذن اجازت دینا، تو یہاں تک کہ جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے تب تک نہیں بیٹھیں گے، یہ اس کا انڈائریکٹ مفہوم نکل آیا۔ تو یہ لن اجلسا آپ نے دیکھ لیا، یأذن وہ بھی دیکھیے منصوب استعمال ہو رہا ہے، تو یہ تو حتیٰ کا آپ نے دیکھ لیا اچھی طرح۔ اچھا اب اذن کا بھی دیکھ لیجئے ایگزامپل۔ اذن کے بارے میں آپ نے پتہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کس لیے آتا ہے، یہ تو یہاں تک کے لیے ہو گیا، اور اذن کا معنی جو ہے وہ تب تو یا پھر تو ہے،
एग्जाम्पल एक देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं रहे। तब तो या फिर तो, देखिए अब ये इज़न जब भी कभी इस्तेमाल होगा तो इससे पहले कोई जुमला होगा, उस जुमले के रद्द अमल में आपको ये बात कहनी होगी। जैसे आप किसी से कहें कि मैं ऑनलाइन कुरानी के अरबी कोर्स करता हूँ या करती हूँ, तो जवाब होगा तब तो फिर तुम कुरान समझ लेते होगे। तो ये जो उसूल है, ये जो पैटर्न है, इसमें क्या होगा कि जैसे मिसाल के तौर पर कुल तू, अब कुल तू, कुल ना, ठीक है। इसी, तो ये कुल तू आपको पता है ये अना वाला सीखा है कुल तू, यानी मैंने कहा ली ज़ैदिन, जैद से। कुल तू ली ज़ैदिन, मैंने जैद से कहा, मतलब ये लामे जा रहा है, मैंने जैद से कहा। क्या कहा? दूसरा जुमला हो गया हाजल किताबु, हाजल किताबु, ये किताब जदीदुन या मुफीदुन, हाजल किताबु मुफीदुन, ये किताब मुफीद है, यानी यूजफुल है, बेनिफिशियल है। तो अब फ़क़ाल, फ़ा, बस उसने कहा, फ़क़ाला, किसने कहा? जैद ने कहा। मैंने जैद से कहा हाजल किताब मुफीदुन, ये किताब मुफीद है, फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। फ़क़ाल, तो उसने कहा इज़न, मतलब तब तो, इज़न तब तो, फिर तो, आगे। अब सअक़, 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 ये क़रअ, क़रअ यक़रउ, यक़रउ से बनेगा, देखिए ये सीगा यहाँ क्या लिखना चाह रहे हैं उसे समझ लीजिए। क़रअ, क़रअ यक़रउ, यक़रउ से बनेगा अक़रउ नक़रउ, ठीक है, तक़रउ, तो यहाँ पर लिख देंगे अक़रउ, ठीक है। तो अक़रउ नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पीछे इज़न है, और ये क्या हो जाएगा? अक़रअ, सअक़रअ, और हा पेश हु। अब ये हा ज़मीर किताब के लिए जा रही है कि क़ुल्तु लिज़ैदिन, मतलब मैंने जैद से कहा हाज़ल किताबु मुफीदुन, ये किताब मुफीद है, फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। फ़क़ाल, तो उसने कहा इज़न तब तो, सअक़रअहु, यानी तब तो मैं इसे, तब तो मैं उसे अनकरीब पढ़ूंगा, जल्दी ही पढ़ूंगा। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कई चीज़ें आपके सामने आ गई। अब इंशाअल्लाह लामे कई और यानी कई, ये दोनों बचे, ये इंशाल्लाह कल हम लोग इसे पढ़ेंगे। आज फिलहाल इसको रिवाइज कर लीजिए, ये इतनी चीज़ें बिल्कुल याद होती जाएं, अब ज़िंदगी में बार बार ये चीज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी। एक बार आपने पढ़ा है फ़ेल मुज़ारे के तग़य्युरात, इसको जानने और समझने के लिए मुज़ारे की गर्दान का आना मस्ट है, मुज़ारे के सीगों का मालूम होना ज़रूरी है। उसके बाद अब क्या है तग़य्युरात में, कि जैसे इस्म अपनी हालत को तब्दील करता है, वैसे ही फ़ेल भी अपनी, फ़ेल मुज़ारे भी अपनी हालत को तब्दील करता है। इसम की 3 फॉर्म्स थी, फ़ेल मुज़ारे की भी 3 फॉर्म्स हैं। अब तक यानी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तक जितनी भी फ़ेल मुज़ारे की फॉर्म्स यूज़ करी, मतलब जितने भी फ़ेल मुज़ारे यूज़ किए, उसमें एक ही फॉर्म थी, वो थी फ़ेल मरफू फॉर्म, ठीक है। उस मरफू फॉर्म को क्या करा, मंसूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें में से आपने उसमें से हुरूफ पढ़ लिए। कौन से हुरूफ पढ़ लिए? लन पढ़ लिया, अन पढ़ लिया, इसी तरह इज़न को पढ़ लिया, हत्ता को देख लिया। अब सिर्फ 2 रह गए, कई और लामे कई, जिसमें में से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका हुआ है? कई का इस्तेमाल कम हुआ है, लामे कई का ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ जाएंगे आप लोग, और इसको बताने के बाद इंशाल्लाह इसका एक क्विक रिकैप हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल बस इतना ही, आज इसको रिवाइज करिए, जा करके मुश्किल नहीं होना चाहिए सबक।
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.